جس نے آخری کلمہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، حضور فرماتے وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس طوفانی زمانے میں جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے، بھی سیکولر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، آج تمہیں پکا مسلمان بن کے دکھانے کا وقت آ چکا۔ اب نیوٹرل نہیں، سیکولر نہیں۔ یہ جو لفظ ہے سیکولر، یہ تو منافق کو کہتے ہیں، چھپا ہوا منافق۔ آپ جس دین پر قائم ہے اس دین کے بارے میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا سب سے محبوب دین ہے، اور کامل جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا۔ میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کی قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے، بیٹھ کر کے کرے، کھڑا ہو کر کے کرے، کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتاؤ، بہت سارے مسائل سے وہاں پر صرف نظر کر لیا گیا، یا تو بچوں کے متعلق مسائل نہیں ملیں گے، یا عورتوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا بوڑھوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا شادی شدہ مسائل، یا پھر تجارت کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں، اس میں تو اتنے باب ہیں، اتنے ابواب ہیں، اتنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد ہے کلمہ طیب۔ جس کے دل و زبان پر یہ کلمہ ہو وہ کامیاب ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو ماننا اور عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق دل سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمہ کی برکت ایسی ہے کہ یہ انسان کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے، لیکن یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہی جملہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کس خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمہ انسان کو سیدھا جنت کے دروازے تک کیسے لے جاتا ہے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اصل بیان کی طرف۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہے کہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، اور آج کے درندے اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دین اسلام پورے قوانین رکھتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟
ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا۔ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے ہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔ بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا۔ تو وہاں پر تو امپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے۔ یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا، یہاں سب کو برابر رکھا گیا۔ یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے۔ جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے، کہا ہاں آپ کے متعلق ہی سوال ہے۔ کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا۔ پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا، عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس، وہ جواب دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں یہ کہتا ہوں، ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں جو ایک خلفشار ہے، چیمی گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ بھی لا کر کے ڈرایا نا، لا کر کے۔ یہ کس کے لیے تھوپا گیا تھا؟ صرف
ٹارگٹ یہ کرنا ہے اور وہ ایک بڑی قوم کو بیوقوف بنانا ہے. جو یہاں پر ایک میجورٹی میں قوم ہے ان کو بیوقوف بنا کر کے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ویلن ہے یہ مسلمان, اور ان سے لڑنے کی طاقت صرف ہم ہی رکھتے ہیں, اور ان کی ساری چیزیں ہم چھین رہے ہیں, ان کے قوانین پر ہم پابندی لگا رہے ہیں, اور وہ بیچارے وہ خوش ہوتے رہے. ان کو خوش کرنا ہے اور ان کی روٹیاں لینا ہے, سیاست کو گرمانا ہے, بس اتنا ہی ہے. باقی تمہارے قوانین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. 3 طلاق کا مسئلہ وہ آدمی لے کے آیا جو کبھی شادی نبھا نہ سکتا ہو, جو کبھی عورتوں کے ساتھ رہ نہ سکتا ہو. میرے عزیزوں, ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم اس طرح کے نہ جانے کتنے قوانین لے آؤ. مسلمان تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کل بھی عمل کرتا تھا, آج بھی عمل کرتا ہے, اور صبح قیامت تک عمل کرتا رہے گا. حقیقت بات یہ ہے, UCC آلریڈی پورے انڈیا میں چل رہی ہے. سب کے قانون ایک ہی ہیں, تھوڑی سی چند چیزوں میں الگ الگ رکھا گیا ہے. یعنی شادی کے معاملات کو لے کر کے یا وراثت کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے قوانین الگ ہو جاتے. باقی بتائیں, چوری کرنے پر سب کا قانون ایک ہے یا نہیں؟ مرڈر کرے تو سب کا قانون ایک ہی, کرائم میں سب کے قانون ایک ہی ہیں, سول کوڈ ہی ہے, سب ایک ہی قانون پر عمل ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے کہ ہندو قتل کرے گا یا مسلمان قتل کرے گا. الحمدللہ ہم نے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان سنا کہ کس طرح کلمہ طیب انسان کو سیدھا جنت کے طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں, بلکہ دل سے ماننے, عمل کرنے اور اپنی پوری زندگی کو اسی کے مطابق گزارنے کا پیغام ہے. کلمہ پڑھنے والا اگر نماز کی پابندی کرے, حلال روزی کمائے, اپنے والدین کی خدمت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ جنت اس کا مقدر ہوگی. لیکن اگر ہم صرف زبان سے پڑھیں اور عمل نہ کریں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. یاد رکھیں, قبر کی تنہائی, قیامت کا دن, پل صراط کا مرحلہ, سب جگہ یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہی کلمہ ہمیں روشنی دے گا, یہی کلمہ ہمیں نجات کا سہارا بنے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں گے, اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہی چیز ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت عطا کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ طیب پر پختہ ایمان عطا فرمائے, اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.